إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا مقدس، مطہر اور بابرکت مہینہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ اس دوران اللہ کے نیک بندوں نے قرآن کریم کو سماعت کیا، سعادت مندوں نے قرآن سنایا، دولت مندوں نے مال لٹایا، اور اللہ تبارک و تعالی کے آرڈر پر اس کے بندوں نے دن کو روزے سے اور راتوں کو اس کے ذکر اور اذکار سے، تلاوت قرآن سے بتا کے پوری کوشش کی کہ خالق کائنات ہمیں جنت الفردوس کے حقداروں میں سے بنا دے۔ حضرات گرامی، آپ غور کریں کہ وہ شخص جو بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے 10 منٹ اگر کھڑا ہونا پڑے تو وہ لائن بھی توڑتا ہے، آگے ہونے کی کوشش بھی کرتا ہے،
سختی بھی کرتا ہے اور لائن میں کھڑے ہونے سے پوری بچنے کی کوشش کرتا ہے، ہر وہ انداز اختیار کرتا ہے کہ جس کے ذریعے اسے اس کھڑے ہونے کی لائن میں لگنے کی زحمت سے بچا جا سکے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ 10 منٹ نہیں، پورا 1 مہینہ وہی شخص اللہ کے گھروں میں آ کر امام کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ گھنٹوں رب کے قرآن کو سماعت کرتا ہے، کھڑا رہتا ہے، اسے اس کھڑے ہونے پر پریشانی نہیں ہوتی بلکہ اس پر اسے مسرت ہوتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اس لیے اس کھڑے ہونے میں اور اس کھڑے ہونے میں فرق کیوں آیا؟ ادھر کھڑا ہوا تو زحمت سمجھنے لگا، ادھر کھڑا ہوا تو رحمت سمجھنے لگا، ادھر کھڑا ہوا تو پریشان ہونے لگا، ادھر کھڑا ہوا تو مزہ آنے لگا، ادھر کھڑا ہوا تو دکھ میں مبتلا رہا، ادھر کھڑا ہوا تو سکھ میں آیا، ادھر کھڑا ہوا ناگواری محسوس کرتا رہا، ادھر کھڑا ہوا تو لذتیں محسوس کرتا رہا۔ اس کھڑے ہونے کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو اس قیام کو لذت عطا کر رہی ہے؟ میرے محترم ساتھیو، اس چیز کا نام ہے اللہ کی جنت۔ انسان کو اس کھڑے ہونے میں کوئی مفاد نظر نہیں آتا، جبکہ ایک طالب علم کمرہ امتحان میں بیٹھتا ہے، پیپرز کی تیاری کرتا ہے، پیپرز دیتا ہے، مشکلات میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے، اسے پتہ ہے کہ جب میرا رزلٹ آئے گا تو لذت آئے گی۔ اسی طرح یہ انسان، اس کو علم ہے کہ میں دن کو روزے رکھتا ہوں، صدقات کرتا ہوں، قیام کرتا ہوں، نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، جب قیامت والے دن میرا رزلٹ آئے گا تو مجھے بھی لذت آئے گی۔ اور جب یہ رزلٹ کی لذت، جنت کی لذت، جنت کا شوق انسان کی جس عبادت میں بھی پیدا ہو جائے، انسان کو اس عبادت میں لذت آنے لگتی ہے، وہ اسے پسندیدگی کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس پہ پریشان نہیں ہوتا بلکہ خوش ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی لمبے قیام اور لمبے سجدے میں اکتا جاتے ہیں، اور کئی لمبے سجدے اور لمبے قیام میں لذتیں محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو دوسرا ہے اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کا شوق اور تڑپ پیدا ہو چکی ہے۔ آج میں اور آپ بھی اگر اپنے دل کے اندر جنت کی تڑپ کو پیدا کر لیں تو پھر انسان کی زندگی میں خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے، دکھ بھی ہے، سکھ بھی ہیں، پریشانی بھی ہے، آسانی بھی ہے، تکلیف بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، شفا بھی ہے، یہ سب انسان کی زندگی کا حصہ ہے میرے محترم ساتھیوں۔ لیکن بندہ مومن جو ایماندار آدمی ہے وہ اس بات کو سمجھ لے کہ اگر مجھے خوشی ملتی ہے، آسانی ملتی ہے، صحت ملتی ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہی۔ اگر بیماری، تکلیف، غم، دکھ، کوئی بھی آزمائش پروردگار عالم کی طرف سے آتی ہے، وہ آزمائش بھی میرے لیے خسارے کا سودا نہیں ہے، وہ بھی میرے لیے فائدے کا سودا ہے۔
اگر بندہ مومن اس بات کو سمجھ لے تو پھر یہ اپنی پریشانی کے اوپر بھی پریشان نہیں ہوگا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پہ غور کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجباً لامر المؤمن، آپ نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے۔ ان امرہ کلہ لہ خیر، مومن کی ہر حالت ہر کیفیت اس کے لیے بہترین ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ فرمایا کائنات کے لوگوں وہ ایسے، ان اصابتہ سراء فشکر کان خیرا لہ، اگر مومن کو خوشی آئی، مومن پر آسانی آئی، مومن پر کوئی نعمت آئی، مومن کو خوشی کی خبر ملی، فشکر، اس کے نتیجے میں مومن اللہ کا شکر ادا کرے گا، فکان خیرا لہ، تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں بھی رب راضی ہو جائے گا اور اس شکر کے بدلے اللہ بندہ مومن کو جنت عطا کرے گا اگر مومن کو خوشی آئی۔ اور اگر مومن پر غم آیا، دکھ آئے، تکلیفیں آئیں، بیماری آئی، اس میں مومن نے صبر کیا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اور اگر مومن کو کوئی غم، تکلیف اور پریشانی پہنچتی ہے، اس پہ مومن صبر کر لیتا ہے، اس تکلیف کے اوپر روتا پیٹتا چیختا چلاتا نہیں، اس تکلیف کے اوپر ناشکری کے کلمات نہیں کہتا، اس تکلیف پر بے صبری کے کلمات نہیں بولتا، اس تکلیف پر اللہ کو ناراض کرنے والے جملے استعمال نہیں کرتا، تکلیف کے اوپر صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرٌ لَهُ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی مومن کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں بھی اللہ مومن کو جنت ہی عطا کرتا ہے۔ تو ہمارے لیے یعنی بندہ جب مومن ہے، اہل ایمان ہے، اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا ہے، تو یہ تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، بہتر ہی بہتر ہے، اس کے لیے نفع ہی نفع ہے، کیونکہ دونوں صورتوں میں مالک کائنات بندہ مومن کو کیا عطا فرمائے گا؟ بولیں کیا دے گا اللہ؟ جنت عطا فرمائے گا، جنت سے نوازے گا، رحمت سے نوازے گا، میرا اللہ جنت عطا کرے گا، تکلیف آئے پھر بھی، خوشی آئے پھر بھی، غم آئے پھر بھی، ہر حال میں اللہ مالک کائنات اپنی بندہ مومن کے اوپر اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا سلسلہ جاری رکھتا ہے۔ اس لیے واجب الاحترام ساتھیوں، انسان اپنے کنٹرول میں نہ اس کے اپنی تکلیف ہے نہ صحت ہے، اپنے کنٹرول میں انسان کے اپنا نفع اور نقصان نہیں۔ اس کی زندگی میں خوشی بھی آئے گی، غم بھی آئیں گے، تکلیف بھی آئے گی، آسانیاں بھی آئیں گی، بیماریاں بھی آئیں گی، یہ سب کچھ آئے گا۔ تو ہمیں یہ ذہن بنا لینا چاہیے کہ اگر میرے اوپر کوئی تکلیف، پریشانی اور غم آتا ہے تو مجھے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میرا اللہ سے ایک وعدہ ہو چکا ہے، اور وہ وعدہ کیا ہے کہ میری جان اور میرا مال یہ سب کچھ ملکیت ہے پروردگار کی، میری ملکیت نہیں ہے، نہ اس جان کے اوپر، جسم کے اوپر میرا کنٹرول ہے، اور نہ میرے مال کے اوپر میرا کنٹرول ہے ہمارا کنٹرول؟ نہیں۔ انسان کا اپنے جسم کے اوپر بھی کنٹرول نہیں، اس لیے بعض علماء کرام فرماتے ہیں، جیسے کئی لوگ وقت وفات کہہ دیتے ہیں کہ میری آنکھیں فلاں کو عطیہ کر دینا، کہتے ہیں یہ انسان اپنی آنکھیں کسی کو عطیہ کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنکھوں کا مالک انسان نہیں،
مالک اللہ ہے، اس کو استعمال کرنے کے لیے بطور امانت عطا کی ہیں، اور امانت میں انسان اپنا اختیار نہیں چلا سکتا۔ اگر آپ یوں نہیں سمجھے تو یوں سمجھے کہ یہ انسان، یہ ہمارا وجود ہے، یہ جسم ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آنکھ دینے والے نے اپنی آنکھ کے متعلق ہی تصرف کیا ہے، تو پھر یہ کہیے کہ ایک شخص اگر اپنی گردن کو اپنی چھری کے ساتھ کاٹ لیتا ہے یا بلندی سے چھلانگ لگا کے اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے، یہ بندہ شریعت کے ہاں مجرم ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ جان تو اپنی تھی، اپنی جان میں تصرف کیا ہے نا، اپنے جسم میں تصرف کیا ہے، پھر یہ مجرم کیوں؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ جسم اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، لیکن جسم کا مالک نہیں بنایا، جسم پہ اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، جسم کو استعمال کر سکتا ہے اپنے نفع کے لیے۔ اس جسم کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اور کنٹرول بھی اللہ کا۔ میں یہ کہتا ہوں اس جسم کے بالوں کے متعلق بھی میں اور آپ اپنی مرضی سے تصرف نہیں کرتے، ایک بال پر بھی ہمارا کنٹرول نہیں ہے، ان بالوں کو بھی ہم اسی انداز سے رکھتے ہیں جو انداز ہمارا رب کہتا ہے۔ داڑھی کے بال، مونچھوں کے بال، باقی جسم کے حصوں کے بال، کون سے بال کاٹنے ہیں، کون سے بال رکھنے ہیں، یہ ہم اپنی مرضی کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کر سکتے ہیں۔ داڑھی کے متعلق اپنی مرضی کر سکتے ہیں، زیر ناف بال اپنی مرضی کر سکتے ہیں، شریعت کی مرضی کے مطابق چلیں گے۔ مونچھیں، میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جو شوارب ہیں، مونچھوں کا وہ حصہ جب آپ کوئی پانی وغیرہ پیتے ہیں اندر چلا جاتا ہے، آپ نے فرمایا قص الشوارب، ان مونچھوں کے حصوں کو کاٹو۔ کیا مطلب؟ کہ تیرا کنٹرول تیرے جسم کے مونچھوں کے بالوں پر بھی نہیں ہے، اپنی مرضی سے تو انہیں بڑھا یا کم نہیں کر سکتا، تو اتنا ہی بڑھا سکتا ہے جتنی بڑھانے کی اجازت محمد مصطفیٰ کی شریعت دے گی۔ جب ہمارا جسم ہمارے اختیار میں نہیں، خوشی اور غم اختیار میں نہیں، دکھ اور سکھ اختیار میں نہیں، تکلیف اور بیماری اختیار میں نہیں، پھر بیماری آئے، تکلیف آئے، غم آئے، انسان کو صبر کر کے برداشت بھی کرنا چاہیے اور اللہ سے جنت کی امید بھی رکھنی چاہیے۔ آئیے اب غور کیجئے، جن لوگوں نے جنت کی امید رکھی ان لوگوں کو متعلق خالق کائنات نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اے کائنات کے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے ساتھ یہ سودا کر لیا ہے کہ تمہاری جان اور تمہارا مال یہ میری ملکیت، یہ میرے پاس، یہ میرے کنٹرول، یہ میرے اختیار میں ہے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، تمہارا مال بھی میرا، تمہاری جان بھی میری، اور اس کے بدلے میں تمہیں عطا کروں گا جنت۔ میرا اور تیرا یہ عقیدہ اور ایمان بن چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری جان اور مال کے بدلے مجھے جنت عطا کرنی ہے۔ یہ مال صرف ہوگا، خرچ ہوگا اللہ کے آرڈر پر۔ مالک کائنات نے فرمایا اے میرے بندے، 97.5 تیرے ہیں، 2.5 میرے ہیں، جو 2.5 میری راہ میں خرچ کرے گا اس کے بدلے تجھے کیا عطا کروں گا؟ جنت۔ اور پروردگار عالم نے اگر 100 میں سے 97.5 تجھے خرچ کرنے کی اجازت دی ہے، یہ رحمت ہے اس پروردگار عالم کی، یہ کرم ہے اس اللہ کا کہ اس نے یہ اجازت دی ہے۔ اگر میرا رب چاہتا تو یہ بھی اجازت نہ دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ شروع میں ایسے ہوا کہ جو لوگوں کی ضرورت کا مال ہوتا، استعمال کرنے کے بعد باقی مال کو صدقہ کرنے کا حکم تھا، اسے کوئی بندہ رکھ نہیں سکتا تھا، جمع نہیں کر سکتا تھا،
لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے ضابطے میں نرمی فرمائی، قانون میں نرمی کی۔ مالک کائنات نے نظام زکوٰۃ عطا کیا، اور زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کا معنی ہے طہارت، زکوٰۃ کا معنی ہے پاکیزگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے، میں نے اگر تجھے 100 عطا کیا ہے، اس میں سے 2.5 مجھے دے دے گا تو باقی 97.5 تیرے لیے پاک ہو جائیں گے، ان کو رکھنا تیرے لیے حلال ہو جائے گا۔ یہ زکوٰۃ ہے، یہ بوجھ نہیں ہے، یہ تو نعمت ہے۔ یہ بوجھ نہیں ہے، یہ تو رحمت ہے۔ یہ بوجھ نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس کے بدلے پروردگار عالم نے تجھے اجازت دی ہے کہ باقی 97.5 تو اپنی مرضی سے خرچ کر سکتا ہے، لیکن 2.5 وہ اللہ کے ہیں، اس کو دے، اس کے نام پہ دے۔ اس لیے وہ دیتے ہوئے ہمیں کجی، پریشانی، تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ خالق کائنات اگر چاہتا تو یہ کہتا کہ جتنا تیرے ضرورت میں ہے وہ استعمال کرنے کے بعد جو بچا ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ خرچ کر دے، لیکن اس اللہ نے مال کو جمع کرنے کی اجازت دی ہے، یہ اس کی نعمت اور رحمت ہے۔ محترم ساتھیو، جب ہمارے سامنے یہ ہو کہ مالک کائنات اس کے بدلے، اس مال کے خرچ کے بدلے بھی رب جنت عطا کرے گا، پھر اس کی راہ میں مال دیتے ہوئے انسان کو پریشانی نہیں ہوتی بلکہ لذت آتی ہے، کیونکہ اس کے مد نظر ہے جنت۔ کیا ہے؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کی توجہ میری طرف مکمل نہیں ہے، اس میں بھی وجہ میں ہوں کہ میرا گلا یقیناً خراب ہے، اور جس کی وجہ سے بات اچھے طریقے سے شاید آپ کو سمجھ بھی نہیں آ پا رہی، لیکن یہ میں پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رات تو میں بول بھی نہیں سکتا تھا، یہ پروگرام تھا، اس لیے میں نے کافی کچھ اپنے اوپر خرچ بھی کیا کہ میں کوئی بات کرنے کے قابل ہو جاؤں، اس لیے میں جیسا بھی بول رہا ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ بس اگر سمجھ آ رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور توجہ میری طرف رکھیں۔ جہاں پہ سمجھ نہ آئے نا تو آپ ہاتھ کھڑا کر دینا۔ اچھا تو آنا نہیں آئی ماشاءاللہ، آپ کو ابھی آنا شروع ہوگی نا جب آپ پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اگر انسان کے سامنے مد نظر ہو جنت، پھر بیماریوں پر بھی پریشان نہیں ہوگا، تکلیفوں پر پریشان نہیں ہوگا، شہادتوں پر پریشان نہیں ہوگا، قربانیوں پر پریشان نہیں ہوگا، اور مال خرچ کرتے ہوئے بھی پریشان نہیں ہوگا۔ اب غور کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، میرے پیغمبر کے پاس نبی کا ایک صحابی آیا، کہنے لگا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باغ کے اندر فلاں ساتھی کی ایک کھجور ہے، ایک کھجور۔ نبی کائنات آپ مہربانی کریں، اسے آرڈر کریں کہ وہ ایک کھجور مجھے عطیہ کر دے یا قیمتاً دے دے، کیونکہ اس ایک کھجور کا پھل توڑنے کے لیے میرے باغ میں آتا ہے، میری فیملی، بچے باغ کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی وہ آتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اس کے آنے سے بے پردگی ہوتی ہے، آپ مہربانی کیجئے اللہ کے پیغمبر اسے کہہ دیجئے کہ وہ کھجور ہمیں دے دے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بلاؤ۔ بلایا گیا، آپ نے فرمایا کہ یہ ایک کھجور تم اس باغ والے کو عطیہ کر دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس ایک کھجور کے بدلے جنت میں ایک کھجور کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت کی کھجور۔ اور جنت میں اگر کسی کو ایک کھجور مل جائے، اس کی قسمت کے کیا کہنے، مقدر کے کیا کہنے۔ کیوں؟ اس لیے کھجور کسی جگہ پر ہی ہوگی نا، تو جس کو کھجور کی ضمانت ملی ہے اسے ساتھ ہی جنت کے پلاٹ کی، زمین کی بھی ضمانت مل گئی ہے۔
گارنٹی مل گئی ہے، لیکن یہ کہتا ہے نہیں، میری کھجور بڑی قیمتی ہے، میں یہ کھجور نہیں دے سکتا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کھجور دینے سے انکار کر دیا، ایک کھجور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں میرے پیغمبر کے صحابی سیدنا ابو الدحداح۔ میرا گلا خراب ہے تو آڈا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے تو بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ویسے قسمت کی بات ہے کہ لوگ تبھی تک آپ کی بات کو سنتے ہیں جب تک آپ ٹھیک ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ کون دیتا ہے عمر بھر کا سہارا محسن؟ لوگ تو جنازے بھی مقدمے بدلتے رہتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کو ٹی بی ہو گئی، ان کو اللہ تعالیٰ دعا کرے ان کو شفا عطا فرمائے۔ خطیب تھے بڑے اچھے، مسجد والوں کے ساتھ بڑا پیارا نظام تھا، سلوک تھا، سب کچھ تھا، لیکن ان کو ٹی بی ہو گئی۔ ٹی بی ہونے کے بعد سب سے پہلا کام پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ مسجد والوں نے جواب دیا بھی مولوی صاحب ان گھر جاؤ۔ کیا ہوا؟ یہ ہوا۔ اس واسطے تسی میرے نال یہ سلوک نہ کرو۔ اگر میرا گلا خراب ہے، آپ کا ٹھیک ہے نا، تسی بول دے رہو آج انشاءاللہ تعالی۔ فرمایا ایک کھجور کے بدلے اللہ کیا دے گا؟ جنت۔ یہ کہتا ہے کھجور بڑی قیمتی ہے۔ ابو الدحداح سن رہے ہیں، نبی کے صحابی سیدنا ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے اس بندے کے پاس گئے جس کی ایک کھجور تھی باغ میں، کہنے لگے اے اللہ کے بندے، وہ جو ایک کھجور ہے نا آپ کی، وہ مجھے دے دو، اس کے بدلے مجھ سے ایک کھجور لے لو۔ کہتا ہے نہیں، ایک کھجور، اس کے بدلے میری کھجور تو ہے ہی بڑی قیمتی، یہ نہیں ہو سکتا۔ ابو الدحداح فرماتے ہیں 2 لے لو۔ کہتا ہے نہیں، کھجور اس سے بھی زیادہ قیمتی۔ فرمایا 3 لے لو۔ کہتا ہے کھجور بڑی قیمتی ہے، 10 لے لو، 20 لے لو، راضی نہ ہوا۔ ابو الدحداح فرماتے ہیں سینکڑوں کھجوروں کے اوپر مشتمل میرا کھجوروں کا باغ ہے، سارا لے لو، وہ ایک کھجور دے دو جس کھجور کے اوپر جنت کی گارنٹی محمد مصطفیٰ نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کھجور دے دو، میرے پورے باغ کے بدلے ایک کھجور دے دو، کیونکہ ابو الدحداح وہ انسان ہے جنہیں پتا تھا کہ میرا سودا ہو چکا ہے عرش والے پروردگار کے ساتھ۔ اور وہ کیا سودا ہوا؟ قرآن کریم فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ۔ فرمایا اے کائنات کے لوگوں، مالک کائنات تمہارے ساتھ سودا کر چکا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا تمہارا مال بھی میرا، تمہاری جان بھی میری، اور اس جان کے بدلے، مال کے بدلے میں الہ العالمین تمہیں عطا کروں گا جنت۔ اے دنیا کائنات کے لوگوں، میرے ساتھ یہ فیصلہ کر لو، میرے ساتھ یہ تجارت کر لو، میرے ساتھ یہ سودا کر لو۔ سیدنا ابو الدحداح کہتے ہیں میرے ساتھ سودا کر لے ایک کھجور کا، جس کھجور کے بدلے اللہ کے پیغمبر نے جنت میں کھجور کی ضمانت دی ہے، گارنٹی دی ہے۔ حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سودا کر کے محمد مصطفیٰ کے پاس آ گئے، میرے پیارے پیغمبر کو کہتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر، وہ ایک کھجور جس کے اوپر آپ نے جنت کی گارنٹی دی تھی، اے نبی کائنات، وہ کھجور میں خرید آیا ہوں، لے آیا ہوں، اور میں یہ کھجور اس ساتھی کو دینے کا وعدہ کرتا ہوں جس نے آپ سے آ کے درخواست کی تھی کہ کھجور مجھے دے دیجئے۔ اے نبی کائنات، میں یہ کھجور اس کو دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الدحداح سے یہ کھجور قبول فرمائی، ساتھ ہی اعلان فرمایا کم من عذق معلق لأبی الدحداح فی الجنہ۔ الدحداح، میں نے اس بندے کو تو ایک کھجور کی گارنٹی دی تھی، لیکن تیرے لیے
لیے جنت کے اندر اتنی کھجوریں رب ذوالجلال نے لگا دی ہیں جنہیں وحی والا محمد بھی شمار نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ آ گئی ہے؟ اتنی کھجوریں کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گنتی نہیں کر سکتا۔ کم من عذق معلق، اتنی کھجوریں ہیں۔ ایک باغ کے عوض حضرت ابو الدہداء نے پورا باغ دے دیا، پورا باغ خرچ ہو گیا، پورا مال یہ باغ کی صورت میں تھا۔ ابو الدہداء پریشان نہیں ہوئے، کیوں؟ ان کے سامنے تھی اللہ کی جنت، اور جس کے سامنے جنت ہو وہ سر کٹانے سے، گردن کٹانے سے بھی دریغ نہیں کیا کرتا۔ جس کے سامنے جنت ہو وہ کوئلوں پر لیٹنے سے بھی پریشان نہیں ہوتا۔ جس کے سامنے جنت ہو زنیرہ دو ٹکڑے کروا لے جسم کے پھر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹتی۔ جس کے سامنے جنت ہو بلال جیسا تپتی ریت پہ لیٹ جاتا ہے لیکن غمگین نہیں ہوتا۔ جس کے سامنے جنت ہو لوگوں ابو ذر اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے، پریشان نہیں ہوتا۔ جس کے سامنے جنت ہو صدیق پورا مال لٹا دیتا ہے، پریشان نہیں ہوتا۔ جس کے سامنے جنت ہو عثمان ایک ہی مجلس میں 900 اونٹ گلے سے لدے ہوئے پیغمبر کے قدموں پر نچھاور کر دیتے ہیں، غم زدہ اور پریشان نہیں ہوتے، خوش ہوتے ہیں کہ پیغمبر نے قبول کر کے جنت کی بشارت دے دی ہے۔ جس کے سامنے جنت ہو، فرمایا کم من عذق معلق، اتنی کھجوریں ہیں کہ اے ابو الدہداء میرے بھی شمار میں نہیں۔ حضرت ابو الدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بشارت لے کر جنت کی کھجوروں کی اپنے گھر آ گئے، اور گھر بھی کہاں تھا؟ اسی باغ کے اندر، جو باغ سیدنا ابو الدہداء نے اسے ایک کھجور کے بدلے سودا کر لیا، اس باغ میں۔ دیوار کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، اپنی بیوی کو آواز دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اخرجی یا ام الدہداء، اے ام دہداء باغ سے باہر نکل آؤ، باہر آ جاؤ۔ اے ابو الدہداء کیوں؟ فرمایا، توجہ کیجئے کیا فرمایا، بیوی کو کیا کہا؟ فَإِنِّي بِعْتُهُ بِنَخْلَةٍ فِي الْجَنَّةِ، کیونکہ میں نے یہ باغ جنت کی ایک کھجور کے بدلے بیچ دیا ہے۔ جنت کی ایک کھجور کے بدلے میں نے یہ باغ بیچ دیا ہے، سیل کر دیا ہے، اب یہ ہمارا نہیں رہا، تم باہر آ جاؤ۔ اب ذرا ہم اپنے تھوڑا سا اندر دیکھیں، جائزہ لیں کہ اگر ہم اپنے مکان کو، اپنی کسی دکان کو اللہ رب ذوالجلال کی رضا کے عوض اسی طرح دے کے گھر آ جائیں اور آ کے بتائیں کہ وہ دکان یا وہ مکان میں نے جنت کی ایک کھجور کے بدلے دے دیا ہے، آگے سے جواب کیا آئے گا؟ کیا جواب آئے گا؟ یہی کہ ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں، ہماری کوئی ویلیو ہی نہیں، ہم سے آپ نے مشورہ کرنا بھی قبول نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ وہ صحابیات ہیں جن کو خالق کائنات نے اسی دنیا میں جنت کے پروانے عطا کر دیے تھے، یہ وہ صحابیات ہیں۔ کہنے لگی اے ابو الدہداء ربح البیع، آپ نے بڑا قیمتی سودا کیا ہے، بڑی نفع بخش تجارت کی ہے، آپ نے ایسی تجارت کی ہے اے ابو الدہداء جس کے اندر خسارہ ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو دنیا کی ہماری تجارت ہے، آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، اگر کوئی بندہ فصل لگا کے بیٹھا ہے، اولا پڑ جاتا ہے، اس فصل میں خسارے کا اندیشہ ہے۔ اگر کوئی بندہ جانور لے کے بیٹھا ہے کہ میں نے قربانی پہ سیل کرنے ہیں اور بیماری آ جاتی ہے، سکن کی بیماری، تو اس میں بھی خسارے کا، نقصان کا اندیشہ ہے۔ کوئی بندہ مال تجارت لے کے بیٹھا ہوا ہے، کرونا آ جاتا ہے، نقصان کا ڈر ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ جنت کی کھجور خرید کے بیٹھا ہوا ہے، اس میں تو خسارہ ہے ہی نہیں، نقصان ہے ہی نہیں، اس کے جانے کا ڈر ہے ہی نہیں، اندیشہ ہے ہی نہیں۔
اس لیے میرے دوستو وہ تجارت کریں جس تجارت میں نقصان کا ڈر ہی نہیں، اور وہ تجارت جنت کی تجارت ہے۔ جن لوگوں نے وہ تجارت کر لی انہیں اپنی بیماری پر بھی کبھی پریشانی نہیں ہوئی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے شاگرد امام عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتی ہیں، اے عطا الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، میں تمہیں ایک ایسی عورت نہ دکھاؤں جو جنتی عورت ہے، جنت والی عورت جو جنتی ہے، یہی دکھاؤں؟ فرمایا کیوں نہیں دکھائیں؟ یہ بات سننے میں معمولی ہے، لیکن ذرا تصور کیجئے، ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم امیدوار ہیں کہ اللہ جنت عطا کرے گا، امیدوار تو ہے نا، جنت کے امیدوار ہیں کہ رب جنت عطا کرے گا، لیکن کوئی بھی بندہ یقین دہانی گارنٹی لے کے بیٹھا ہوا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ امیدوار ہیں کہ ہمیں اس الیکشن میں ٹکٹ ملے گا، امیدوار ہیں، لیکن ٹکٹ ہولڈر کوئی نہیں۔ ایسے ہی ہم جنت کے امیدوار ہیں لیکن جنت کے ٹکٹ ہولڈر نہیں۔ جنت کے ٹکٹ ہولڈر تھے محمد کے صحابہ۔ فرمایا ایک اور ایسی عورت دکھاؤں جو جنت کی امیدوار نہیں بلکہ جنت کی گارنٹی مل چکی ہے۔ اور اگر ہم میں سے کسی بندے کو وحی والی زبان سے گارنٹی مل جائے کہ تو جنتی ہے، اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا۔ حضرات یہ وہ عورت ہے جس کو گارنٹی مل چکی ہے کہ تو جنتی ہے۔ کیسے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک بار یہ خاتون رسول اللہ کے پاس آئی، کہتی ہے اے نبی کائنات، میرے اوپر مرگی کا دورہ پڑتا ہے، عام بیماری نہیں، معمولی بیماری نہیں، مرگی کی بیماری۔ انی اسرع واتکشف، مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ اس دورے کے اندر سرور کونین میں اتنی مبتلا ہوتی ہوں، جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے قائم رکھے۔ اللہ کے پیغمبر دعا کیجئے کہ اللہ مجھے شفا عطا کرے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اے مائی، تیرے سامنے دو آپشن ہیں، اگر تو کہتی ہے میں دعا کر دیتا ہوں اللہ صحت دے دے گا، مل جائے گی صحت، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دعا محمد مصطفیٰ کریں اور رب قبول نہ کرے، بلکہ اللہ نے تو کئی بار کہہ دیا، فرمایا میرے پیغمبر آئندہ کسی منافق کے لیے دعا نہ کرنا، میرے نبی آپ دعا کریں میں قبول نہ کروں۔ یہ بات بڑی میرے محبوب علیہ السلام عجیب و غریب ہے، اس لیے منافق اور مشرک کو میں نے معاف نہیں کرنا، اس لیے آپ آیا ہی نہ کریں اس کی بخشش پہ، اس پہ کے لیے دعا ہی نہ کیا کریں۔ میرے پیغمبر دعا کرتے ہیں اللہم اہد ام ابی ہریرہ، ابو ہریرہ اپنے گھر بعد میں پہنچتے ہیں، دعا نتیجہ بن کر پہلے آ جاتی ہے اور ابو ہریرہ کی ماں مومن ہو جاتی ہے، نبی پاک دعا کرتے قبول ہو جاتی۔ فرمایا تم چاہو میں دعا کروں رب جنت دے دے، یعنی دو چیزیں ہیں نا، اگر دعا کرو صحت کی، میں دعا کرتا ہوں صحت مل جائے گی، اور اگر تم چاہو تو میں دعا کروں تم صبر کرو، اس بیماری کو قبول کرو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کروں گی اس بیماری پر، آپ دعا کر دیں، ضمانت دے دیں کہ اللہ مجھے جنت عطا کر دے۔ فرمایا جاؤ صبر کرو اور اس کے نتیجے میں رب تمہیں جنت عطا کرے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ پھر یہ کہنے لگی کہ اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پریشانی ہے میرے ساتھ کہ جب میرے اوپر مرگی کا دورہ پڑتا ہے میرے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، مجھے بیماری قبول ہے
لیکن بے پردگی قبول نہیں۔ آپ اللہ سے دعا کریں اس دورے کے دوران میرے جسم سے کپڑا نہ ہٹے۔ میرے پیغمبر نے دعا فرمائی، اے اللہ اس کو جنت بھی دے اور مرگی کے دورے کے دوران کبھی اس کے جسم سے کپڑا بھی نہ ہٹے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں پیغمبر کی دعا ایسے قبول ہوئی کہ آج تک اسے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور شدید پڑتا ہے، لیکن دورے کے دوران کبھی اس کے جسم سے کپڑا نہیں ہٹا، بے پردگی نہیں ہوئی، لباس نہیں ہٹا۔ یہ ضمانت ہے محمد مصطفیٰ کی اور یہ شوق ہے پیغمبر کی صحابیہ کا۔ میرے محترم ساتھیوں، آج مجھے اور تجھے بھی اللہ کی جنت اپنے سامنے رکھنی چاہیے، شوق جنت مد نظر ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ میرا اللہ ضرور ہمیں جنت کا حقدار بنائے گا، لیکن آخری حدیث پہ غور کیجئے جو میں آج عرض کرنے لگا ہوں کہ وہ جنت لینے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ جنت لینے کے لیے ایک اصول، ایک ضابطہ، ایک قانون، فضائل تو بہت سارے ہیں لیکن وقت نہیں، لیکن ایک ضابطہ عرض کروں گا۔ ایک شخص آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے ضابطے، قانون، شریعت بتا دیجئے، میں عمل کروں، میرا اللہ جنت دے دے۔ فرمایا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اللہ کے پیغمبر میرے ذمے کیا ہے، مجھے وہ فرائض بتا دے۔ فرمایا تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ فرض نماز قائم کرو، فرض روزے رکھو، جو مال اللہ نے دی ہے اس سے زکوٰۃ دو، اور اگر طاقت ہو تو حج کرو۔ کہنے لگا حل علیہ غیرہن، کیا میرے اوپر اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا لا الا ان تطوع، اور کچھ نہیں الا یہ کہ تو کوئی نفلی عبادتیں کرے۔ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ شیئا، آپ نے جو بتا دیا ہے میں اس پر ذرہ برابر نہ زیادہ کروں گا اور نہ اس سے کچھ کم کروں گا، نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا، نہ زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا فلما ولا ظہرہ، یہ پیٹھ پھیر کے جانے لگا، آپ نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، اے میرے صحابہ اس زمین کے اوپر تم میں سے جو جنتی دیکھنا چاہے تو اسے دیکھ لے۔ اب کیا مطلب ہے؟ جنت بڑی حسین ہے، جنت کے لیے جنت لینے والوں نے کیا کچھ قربانیاں دی ہیں یہ بھی ہمارے سامنے، لیکن ایک ضابطہ جنت لینے کے لیے جس پہ عمل کرنا ہوگا کہ جو پیغمبر نے دیا ہے اس پر زیادتی بھی نہیں کرنی، اس سے کمی بھی نہیں کرنی۔ حضرات گرامی، پیغمبر علیہ السلام نے 5 نمازیں دی ہیں، جس نے 5 کی بجائے 3 پڑھنا شروع کر دی اس نے کمی کی، جس نے 5 اذانوں کی بجائے 3 اذانیں شروع کی اس نے کمی کی۔ ولا ازید، اور دوسرا وعدہ کہ زیادہ بھی نہیں کروں گا۔ میرے پیغمبر نے نماز دی، جس نے نماز سے پہلے اردو میں یا پنجابی میں زبانی نیت شروع کر دی اس نے پیغمبر کے دین پر اضافہ کیا۔ جس نے روزے کی اردو یا پنجابی یا عربی خود ساختہ نیت شروع کی نبی کے دین پر اضافہ کیا۔ جس نے پیغمبر نے 2 عیدیں دی اس نے تیسری عید شروع کی، نبی کے دین پر اضافہ کیا۔ اگر جنت چاہتے ہو تو نبی کے دین میں کمی بھی نہیں کرنی، اضافہ بھی نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو چند کلمات جس انداز میں بھی ادا ہوئے ہیں، پروردگار عالم اگر سمجھ آئے ہیں آپ کو تو سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وأقول قولی ھذا وأستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔